حضور کی شان کم دکھانے کے لیے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم نے کہا کہ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا حضور افضل ہیں؟ سرکار غوث اعظم نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے؟ بولے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ بولے کیوں؟ بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بے شمار مردوں کو زندہ کیا، بے شمار مردوں کو زندہ کیا۔ تو حضور غوث پاک نے کہا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں سنا؟ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور کے پیدائش تک کتنا عرصہ ہو گیا؟ 571 سال یا 573 سال۔ زمانے جاہلیت اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس دور میں نہ جانے کتنے بت پرست لوگ آئے اور دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندے آئے، وہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ ان کی شخصیت چلی جاتی ہے لیکن وقار اور ذکر کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن قیامت تک لوگ اس کے گیت گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے کہا کہ اچھا جو تمہاری نظر میں افضل و اعلیٰ وہ ہے جو قبر کے مردوں کو زندہ کر دے۔ تو حضرت غوث پاک نے کہا کہ اچھا یہی بات ہے تو مجھے قبرستان کی طرف لے کے چلو، تم جس قبر کی طرف اشارہ کرو گے اللہ کے حکم سے میں اس قبر کے مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ مجھے کہ بولی یا رسول اللہ۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عیسائی قبرستان کی طرف لے کے گئے اور کہا کہ اس قبر کے مردے کو آپ زندہ کیجیے، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، زندہ تو بعد میں کروں گا، میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ قبر میں مردے کا حال کیا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کب سے یہ اس قبر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نئے بندوں کا اعزاز و اکرام نہیں ہے، یہ تو سرکار غوث پاک ہے، وہ تو اللہ کے ولی ہیں، لیکن حضور کا مقام کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ حضور کا مقام بلند والا ہے بلکہ کر کے دکھایا۔ جب زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد عیسائی سے کہا حضور غوث پاک نے اب بتاؤ کون افضل ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تب تم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، خالی سنا تھا، لیکن جب میں نے مردوں کو زندہ کیا تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب بتاؤ سنی ہوئی بات افضل ہے یا دیکھی ہوئی بات افضل ہے؟ وہ عیسائی کہنے لگا کہ نہیں، سنی ہوئی بات افضل نہیں ہو سکتی، دیکھی ہوئی بات افضل ہے۔ میرے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کے افضل تو آپ ہیں۔ حضور غوث پاک نے کہا یہ بھی غلط فہمی ہے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ تو نبی ہیں، میں تو ایک اللہ کا حقیر بندہ ہوں، کوئی ولی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی مقام والا ہو، چاہے کتنا ہی مقام و مرتبے والا ہو، چاہے رات و دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر کے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے، تب بھی وہ کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضور غوث پاک نے کہا یہ بھی غلط فہمی ہے۔ حضور غوث پاک نے کہا کہ تم افضل بتاتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور سے افضل بتاتے ہو، جب ان کے گناہگار امتیوں کا یہ حال ہے کہ وہ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرتے تو حضور کا مقام تو بہت ارفع والا ہے۔ یہ ان کے گناہگار بندوں کا یہ عالم ہے کہ جب حضرت غوث پاک نے یہ کہا کہ کن بے اذنی اٹھ جا میرے حکم سے، تو تم نے یہ دیکھا کہ سرکار غوث پاک افضل گئے، نہیں افضل نہیں گئے، میں نے مردے کو اس لیے زندہ کیا گئے کہ تمہارے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام افضل گئے، تم نے اپنے ان کے مقام کو کم کر دیا گئے، ایسا نہیں گئے، میں نے مردے کو زندہ اس لیے کیا گئے تمہارے
فرمائے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تب تو کن بِإِذْنِ اللَّهِ کہا، لیکن آپ نے کہا کن بِإِذْنِ، کہ آپ کو اللہ نے اتنا مقرب بنا لیا نبیوں سے زیادہ؟ تو حضور غوث پاک نے کہا نہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مردے کو زندہ کہا، زندہ کیا تو کہا کن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے تم زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن غوث اعظم نے جب مردے کو زندہ کیا ہے، اس عبد القادر نے مردے کو زندہ کیا ہے، تو کن بِإِذْنِ کہا، ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عبد القادر ہے، بلکہ میں نے اس لیے کن بِإِذْنِ کہا ہے جو تمہارے ذہن میں شک تھا اس کو دور کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور کہا کن بِإِذْنِ، حضور کا فرمان ہے من کان للہ کان اللہ له، کہ انسان دنیا میں اللہ اس کے رسول کے فرامین پر لبیک کہتا ہوا اس کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا مخلص بندہ بنا لیتا ہے۔ اگر وہ چلتا ہے تو خدا کا چلنا ہوتا ہے، اگر وہ بولتا ہے تو خدا کا بولنا ہوتا ہے، اگر وہ سنتا ہے تو خدا کا سننا ہوتا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے تو وہ خدا کا دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ عبد القادر کی شان ہے کہ جب اس نے دھوکے سے مردے کو زندہ کر دیا تو حضور کا مقام و اعلیٰ، ان کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ اسی کی ترجمان شاعر کہتا ہے جب ان کے گلا بھر دیتے گئے شاہان زمانہ کی جوڑی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک محتاج ہے، محتاج ہے محتاج، سب محتاج ہے حضور کے۔ جب محتاج آدمی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو جو مالک و مختار ہو، جو مدینے کے دونوں جہاں کا مالک و مختار ہو، وہ کیا ٹھوکر سے مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ ہمارے دل میں یہ کبھی وہم نہیں آنا چاہیے کہ حضور کا مقام کم ہے، بلکہ یہی ہما وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ خیال اور یہ ہما وقت مشغول رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے سوا کبھی کسی دوسرے کو نہیں بنایا، کبھی آپ کے جیسا کبھی نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قریب میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو خامیاں ہوں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ